بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 4 ہے، اور اس رکوع کے اندر خاص طور پر دو باتیں مشرکین مکہ کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ ایک بات یہ کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اگر یہ دین اسلام حق ہے اور ہم چونکہ شرک پر ہیں، تو اگر یہ دین اسلام حق ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما اور ہمیں سخت عذاب میں مبتلا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کیوں نہیں کر رہا۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا ایک طرز عمل کا ذکر کیا ہے کہ جب مسلمان خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ کا کیا طرز عمل ہوتا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز عطا کرے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کافر لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے، لیثبتوکا، تاکہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوکا، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں۔ یہ اصل میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ مسجد الحرام خانہ کعبہ کے نزدیک مشرکین مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے ایک چبوترا بنایا تھا جسے دار الندوہ کہا جاتا تھا، اور وہاں بیٹھ کر وہ مشاورت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور انہوں نے کہا کہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کس طرح روکا جائے۔ تو کسی نے یہ تجویز دی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں، کسی نے نعوذ باللہ یہ تجویز دی کہ ان کو آپ قتل کر دیں، اور کسی نے یہ تجویز دی کہ آپ ان کو یہاں سے مکہ سے جلا وطن کر دیں۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس بات پر رائے ٹھہری کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے کا طریقہ کار بھی یہ ہو کہ ہر قبیلے سے ایک بندہ لیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے کر دیے جائیں، اور نعوذ باللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلیں تو تمام مل کر تلواریں چلائیں، تاکہ یہ نہ پتہ لگ سکے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں، اور تاکہ پھر قصاص نہ دینا پڑے، اور دیت جو ہے نا سارے قبائل پھر ہم جو 100 اونٹ ہے وہ سارے مل کے دے دیں گے نعوذ باللہ۔ تو یہ انہوں نے سازش تیار کی تھی، اور اسی طرح ہوا کہ وہ جو سارے بندے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بیرہ دینے لگ گئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے تو نعوذ باللہ ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والی رات جو ہے نا وہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک جو ہے نا وہ مٹھی بھری اور ان کفار کی طرف پھینک دی، جس سے ان کی آنکھیں چندھیا گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہو کر گزر گئے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیریں کر رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تھی تو ان کی آنکھوں تک وہ پہنچی، اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر جنون طاری ہو گیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکے بلکہ ان کو بے ہوشی طاری ہوگی، سارے کے سارے سو گئے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہتر سازش کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں آیاتنا ہماری آیتیں، ہماری آیات، قالوا تو کہتے ہیں، قد سمعنا ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید بھی کوئی چیز ہے، یہ تو ہم بھی بنا کے لا سکتے ہیں۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ جو قرآن مجید ہے یہ نہیں ہے الا اساطیر الاولین مگر پہلے لوگوں کی بے سروپا باتیں ہیں۔ جس طرح ہر معاشرے کے اندر کچھ جو ہے نا وہ افسانے مشہور ہوتے ہیں، کچھ کہانیاں مشہور ہوتی ہیں، تو کہا کرتے تھے یہ پہلے زمانے کی کہانیاں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نعوذ باللہ نہیں ہے، قرآن مجید کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اب یہاں سے وہ واقعہ ہے جس کا میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے اگر ہم حق پر نہیں ہیں۔
وَإِذْ قَالُوا اور جب انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا اے اللہ تعالیٰ ان کان ھذا هو الحق اگر یہ قرآن مجید حق ہے اور ہم یعنی حق ہے اور یعنی یہ کہ ہمارا جو مذہب ہے جو شرک وہ حق پر نہیں ہے من عندک تیری طرف سے اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ قرآن مجید تیری طرف سے حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ تو ہمارے اوپر برسا آسمان سے پتھر او ائتنا بعذاب علیم یا ہمارے اوپر دردناک عذاب لے ہم اب آگے اللہ تعالیٰ خود اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود ان کے مانگنے کے ان پر عذاب نازل کیوں نہیں کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا وَأَنْتَ فِيهِمْ کیونکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جب نبی کسی قوم کے درمیان موجود ہوتا ہے تو اس قوم پر عذاب نازل نہیں کیا جاتا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی رحمت للعالمین ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور ان پر عذاب آ جائے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اب یہاں سے اس کی دوسری وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس وجہ سے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کیونکہ وہ استغفار کیا کرتے تھے اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو اس ٹائم کہتے تھے غفرانک غفرانک یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے تو یہ جو غفرانک کہتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے چونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ کافر اور مشرک جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نیکیوں کی سزا انہیں دنیا میں دے دیتا ہے تو ان کی یہ جو ہلکی سی نیکی تھی یہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس طور پر دے رہا ہے کہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا وما لهم الا يعذبهم اللہ اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کیوں نہ دے یعنی تمام وجہ موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے ہیں خانہ کعبہ سے نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تنگ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو ہے نا مکہ سے نکال دیا ہے تو تمام جو ہے نا وہ چیزیں موجود ہیں تمام بہانے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو عذاب دینے کے اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کیوں نہ دے بھلا ان کے اندر کون سی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حالانکہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں یعنی خانہ کعبہ میں لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے اور یہاں سے مدینہ والے چونکہ جس طرح عام معمول تھا پہلے مکہ اور مدینہ آپس میں ان کی دوستیاں تھیں جب مدینہ والے عام طور پر جایا کرتے تھے عمرہ کرنے طواف کرنے تو جب جو ہے نا جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والوں نے پناہ دی تھی تو اب ان کو دھمکیاں دیتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ چونکہ تم نے ہمارے بندوں کو پناہ دی ہے لہذا آپ جو ہے نا تم جو ہے مسجد حرام میں طواف نہیں کر سکتے وما كانوا اولیاء اور یہ خانہ کعبہ کے حقیقی متولی نہیں ہیں متولی وہ ہوتے ہیں یہ مجاور اور متولی جو خانہ کعبہ جو کسی بھی جگہ کا انتظام وغیرہ کرتے ہیں تو یہ پوری دنیا میں یہ کہا کرتے تھے بھئی ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں یعنی اس کی ہم خدمت وغیرہ کرتے ہیں ان اولیاء الا المتقون خانہ کعبہ کے جو حقیقی جو متولی ہیں وہ متقی لوگ ہیں وہ پرہیزگار لوگ ہیں ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں پتا یعنی حقیقی جو اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونے چاہیے اور یہ کیا کر رہے تھے انہوں نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں مشرکین مکہ یہ خانہ کعبہ کے حقیقی متولی نہیں ہیں یہ تو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں وہاں پہ حقیقی متولی تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور وہ متقی اور مومن لوگ ہیں صحابہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وما كان صلاتهم عند البيت الا مكان وتصديا اب یہاں سے ان کا وہ طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے وما كان صلاتهم عند البيت اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز نہیں ہوتی تھی مگر مکان سیٹیاں بجاتے تھے وتصدیہ اور تالیاں بجاتے تھے یعنی تنگ کرنے کا ایک یہ طریقہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اور صحابہ نماز پڑھیں تو یہ شور و غل کرتے تھے تاکہ وہ ان کی نماز میں خلل پڑ جائے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون چنانچہ تم اس عذاب کا مزہ چکھو بما کنتم تکفرون جو تم کفر کرتے تھے ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله بشک کافر لوگ ينفقون اموالهم وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ليصدوا عن سبيل الله تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں
اب یہاں سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب بدر میں یہ لڑائی ہار گئے تو مشرکین مکہ کے جو کچھ سردار جو بچ گئے تھے انہوں نے مکہ میں چندہ جمع کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ اب ہم جو دوبارہ ہیں یہ اتنا زیادہ اسلحہ لیں گے اور ہم جو ہے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے. تو حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ابو سفیان کا جو قافلہ ہے جو مال تجارت لے کر آیا ہے اس میں سے کوئی بھی نفع نہ لے، اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت نفع لے لے اور زیادہ جو ہے نا چندے میں دے دے، تاکہ یہ جو مال ہے یہ ہم اس سے اسلحہ خریدیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف استعمال کریں، کیونکہ انہوں نے ہمارے 70 بندوں کو گرفتار کیا ہے اور 70 بندوں کو قتل کیا ہے، لہٰذا ہم اس شکست کا بدلہ لیں گے. تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ غزوہ بدر سے سبق نہیں سیکھا اور اس کے بعد چندہ جمع کرنا شروع کر دیا اور اپنے مالوں کو خرچ کرنا شروع کر دیا اسلام کے خلاف. فَسَيُنْفِقُونَهَا ان قریب وہ مال خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً پھر یہ ان کے لیے افسوس کا باعث بن جائے گا. یعنی یہ جو مال وہ خرچ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ندامت کا باعث بن جائے گا، کیونکہ مال خرچ کرنے سے یا قوت کے زیادہ ہونے سے ان کو کسی قسم کی فتح نہیں ہو سکتی، فتح تو اسی کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے. ثم یغلبون پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا جو غزوہ احد ہوا اس میں بھی جنا وہ اگرچہ ان کو ہلکی سی جنا فتح ہوئی لیکن اصل جو فتح ہوئی تھی وہ مسلمانوں کو ہوئی تھی. اور اسی طرح جنا آگے غزوہ احزاب 5 ہجری میں بھی ان کو شکست ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، خود بخود جنا ان کی قوت جو ہے وہ دبتی چلی گئی. والذین کفروا الی جہنم یحشرون اور یہ جو کافر لوگ ہیں الی جہنم یحشرون یہ جہنم کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے. وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ اور ناپاک کو آپس میں ایک دوسرے کو ملا دے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا پھر ان کو ملا کر ان کا ایک ڈھیر بنا دے. فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ پھر جو ہے نا ان کو جہنم میں ڈال دے. یعنی اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ساروں کو اکٹھا جہنم میں ڈال دیں. اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں.